بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد، دو عالمی جنگوں کی تباہی کے بعد دنیا میں ایک نیا عالمی نظام ترتیب پایا تھا جو اب تک کسی نہ کسی صورت جاری و ساری ہے، اور اس نظام سے دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی صورت جڑا ہوا ہے اور متاثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ نظام تو بنا تھا تمام ملکوں میں جنگ کو روکنے کے لیے کمزور ملکوں کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے، ملکوں قوموں میں تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے۔ لیکن انسانیت کی بدقسمتی کہیے کہ اس نظام بس سے جتنا فائدہ اٹھایا وہ طاقتوروں نے اٹھایا، کمزوروں کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نظام کو ترتیب دینے والوں نے دنیا بھر کے کمزور ملکوں کا جی بھر کے استحصال کیا، اور انہوں نے ہر ملک میں اپنے پپڑ بٹھائے، اپنی کٹھ پتلیاں بٹھائیں، جیسے پاکستان میں، ایران میں، دیگر ملکوں میں۔ تو یہ کٹھ پتلیاں ان کے احکامات پہ ناچتی تھیں، ان کو اپنے عوام کا یا اپنے شہریوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنے ملک کے حکمران ہیں یا اپنے شہریوں کے حکمران ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے کہ کرونا کے بعد وہ عالمی نظام ٹوٹ چکا، بکھر چکا، اپنی موت آپ مر چکا۔ رہی صحیح کسر، وہ یوکرین اور روس کی جنگ نے اس کی نکال دی تھی، اور اب اس کا مردہ پڑا ہے، اسے کفن دے دیا ہے میرے بہادر، مجاہد، دلیر، جری، میں ان کو کیا کیا نام دوں، فلسطین والوں نے، غزہ والوں نے، حماس والوں نے۔ اب اس کی تدفین باقی ہے، کفن اسے دے دیا ہے، جنازہ بھی پڑھا دیا ہے، جیسا تیسا انہوں نے، اللہ ان کو جزا دے، فلسطینیوں نے، غزہ والوں نے۔ تو اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ جس نظام کے تحت، جس نظام کی کٹھ پتلیاں، ان کے پپٹ، ان کے غلام ہمارا جینا دو بر کرتے تھے، ہمیں لوٹتے تھے خود بھی، اور ہمیں لوٹ کر حصہ دیتے تھے سامراج کو بھی، اب وہ بھی قصہ پارینیہ ہوئے انشاءاللہ۔ میں نے ویڈیو کا عنوان رکھا ہے قبر ایک مردے دو۔ جی ہاں، تو اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے کہ اس سے مراد شاید کوئی قیدی نمبر 804 اور پاکستان کا سب سے طاقتور ترین زمینی خدا ہے، قطن قطن میرا اشارہ مخفی یا ظاہری کسی صورت بھی اس طرف نہیں۔ میرا اس سے مراد نظام ہے اور عوام ہے۔ مردے یہ دو ہیں اور قبر ایک ہے، اس میں ایک نے اترنا ہے۔ عالمی تھانے دار تو اپنی موت آپ مر چکا، سامراج امریکہ، برطانیہ، جنہوں نے مل کے تقریباً 55 صدی دنیا پہ راج کیا۔ اب پاکستان کو میں کچھ چاہے بھی، کوئی سٹیٹس کو کا ماما، چاچا، کڑشا، اس کا سٹیٹس کو کا محافظ، سٹیٹس کو سے فائدہ اٹھانے والا کوئی بھی اگر چاہے جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اپنے مغربی باپوں کو بھی بلا لے، تو وہ اس نظام کو جو گر چکا ہے، جو مسمار ہو چکا ہے، جو برباد ہو چکا ہے، اس کو بچا نہیں سکتا۔ میری طرف سے تمام غلام پاکستانیوں کو خوشخبری ہو، نظام برباد ہو چکا، مسمار ہو چکا۔ کون سا نظام؟ سٹیٹس کو کا نظام۔ کون سا نظام؟
ظلم کا نظام، بربریت کا نظام، وحشت کا نظام، دہشت کا نظام، خوف کا نظام، ڈر کا نظام، لوٹ مار کا نظام، کرپشن کا نظام، معاشی دہشت گردی کا نظام، وہ مسمار ہو چکا، وہ اب دیر ہو چکا، وہ برباد ہو چکا۔ اب یہ جاتے ہوئے آپ جو دیکھ رہے ہیں روڈ ٹی وی پہ، میں بھی ابھی دیکھ کے آیا ہوں، وہ ہمارے قاضی القضات بڑے تمطراق سے لوگوں کو دبکے شبکے مارتے ہیں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے۔ تو وہ بھی کچھ فرما رہے تھے، وہ ڈکٹیٹروں کے بارے فرما رہے تھے، بہت ان کے خلاف ہیں، اور سیاستدانوں کے لیے ان کا بڑا نرم گوشہ ہے۔ تو میں عرض کر دوں، پاکستان کی بربادی میں، کرپشن میں تو سب سے پہلے ابتدا کی تھی بیوروکریسی نے، اس کے بعد سیاستدانوں نے بیوروکریسی کے ساتھ مل کر، پھر ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، نوچا ہے، کھسوٹا ہے، اور پاکستان پہلے اسی وجہ سے دو ٹکڑے ہوئے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے جو بھی حالت ہے۔ اگر میں کچھ کہوں گا تو میرے زمینی خدا جنرل عاصم منیر صاحب شاید مجھے مروا دیں کہ میں پاکستان میں انتشار پھیلا رہا ہوں، مایوسی پھیلا رہا ہوں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ چینل کا نام بھی حق کا سفر سچ کے ساتھ ہے اور مظلوم کے ساتھ۔ تو گزارش یہ ہے، کبھی بھی کسی گھر میں چوری ہو نہیں سکتی جب تک چور اور کتی آپس میں مل نہ جائیں۔ پاکستان میں ہمیشہ چور اور کتی نے مل کے ہمارے ساتھ گرونا کھیل کھیلا، ہمارے ساتھ گندا کھیل کھیلا، ہمارے ساتھ گھٹیا کھیل کھیلا، ہمارے ساتھ غلیظ کھیل کھیلا۔ ڈکٹیٹروں سے زیادہ بد چلن، بدبخت، چور، لٹیرے، گھٹیا انسان سیاستدانوں کی اکثریت ہے۔ 90-95% سیاستدان اسی کماش کے ہیں۔ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، خائن ہیں، بددیانت ہیں، بے ایمان ہیں، نااہل ہیں۔ یہ صرف سیاست کرتے ہیں اپنی لوٹ مار کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے خاندانی مفادات کے لیے، نجائز مفادات کے لیے، اور یہ پھر حصہ تو ان کو بھی دیتے ہوں گے نا جو ان کو لاتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ڈکٹیٹر اتنی دیر قوم کو دبا کے رکھے یا قوم کا اتنی دیر کھلواڑ کرے۔ اگر یہ سیاستدان ان کو اپنا کندھا نہ دیتے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، یہی سیاستدان ہیں ایک کے جانے پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دوسرے کے جانے پہ رقص کرتے ہیں، یہی ہیں جو جا کے راتوں کو کھڑے رہتے ہیں گیٹ نمبر 4 کے باہر، اقتدار کی بھیک مانگنے کے لیے، وزارت عظمیٰ کی، سفارت کی، مشاورت کی بھیک مانگنے کے لیے یہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو پھر ڈکٹیٹروں کو ہم کیوں دشنام ترازی کریں، ان کو کیوں الزام تراشی دیں؟ ہاں، تو پھر اپنی بات پہ آتا ہوں، چاہے کوئی ڈکٹیٹر ہو یا ڈکٹیٹر کا پالا ہوا ناجائز بیٹا، سویلین ڈکٹیٹر، نواز شریف مرحوم کوئی یا اب کوئی، سب کھیت رہے، سب ناکام رہے، سب برباد ہوئے۔ اب جو اقتدار کی راہداریوں میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو گھرونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کی کم از کم 80% آبادی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ جو مرضی کھیل کھیل لیں، جتنا مرضی کھیل کھیل لیں، آپ ناکام رہے، آپ کھیت رہے، آپ نامراد رہے۔ اب عوام کی صدی ہے، اب اس نظام کا مردہ قبر میں جائے گا، عوام تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ چلتے چلتے یہ بھی عرض کروں، کسی بھی معاشرے میں ترقی اور تنزلی اوپر سے آتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی۔ اور مجھے اس چیز میں کہنے میں کوئی بات نہیں کہ پاکستان میں جتنی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، پاکستان ٹوٹا، اب پاکستان جن حالات میں ہے وہ شاید 1971 سے بھی برے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اوپر سے آیا، نیچے سے کچھ نہیں۔ ایک پٹواری کی کیا جرت ہے وہ رشوت کو عام کر سکے جب تک ڈی سی کی پشت پناہی اسے حاصل نہیں ہوگی؟ ایک ایس ایچ او کی کیا جرت ہے جب تک وہ آئی جی تک حصہ نہیں دے گا، ایس ایس پی تک حصہ نہیں دے گا، وہ کرپشن کر سکے؟ اور
آئی جی کی کیا مجال ہے؟ وہ ملک میں اس طرح اندھیر نگری چوپٹ راج کرے، اس طرح خوف پھیلائے، اس طرح غیر قانونی قتل عام کرے، ڈاکے مروائے، جب تک اوپر سے اسے آشیرواد حاصل نہیں ہوگی۔ تو جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ مسلط بدماشیاں نے کیا، اور کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، اب اس کرپٹ نظام کا، اس معاشی دہشت گردی پہ مبنی نظام کا، اس استحصالی نظام کا مردہ بمیں جو اگر اس کے حفاظت کرنے والے آگے آئیں گے تو وہ بھی زندہ اس کے ساتھ درگور ہو جائیں گے۔ اس کے محافظ، اس سے فائدہ اٹھانے والے سبھی کھیت رہے، سبھی ناکام رہے، سبھی قصہ پرینیاں بن چکے، سبھی فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ ابھی اگر یہ بات نہ آئے تو ان کا انجام بھی بدترین ہوگا، اور تاریخ ان کے بدترین انجام کو ہمیشہ اپنے اور آنکھ میں محفوظ رکھے گی۔ تو میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا۔ ہم پہ ابھی جبر کی رات ٹلی نہیں، ابھی تو صبح کاذب ہوئی ہے، ابھی تو صبح صادق ہونی ہے۔ یہ دیکھو مشرق کی طرف، میں روز دیکھتا ہوں، خدا کی قسم، یہ اندھیری رات جبر کی، ظلم کی، بربریت کی، درندگی کی، دہشت کی، یہ ختم ہوا چاہتی ہے۔ نصر من اللہ ہے، فتح قریب۔